نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، دنیاوی کوئی پریشانی ہو، تو وہ پریشانی کا حل قرآن پاک میں ہے۔ جب قرآن پاک پر عمل کریں گے، قرآن پاک میں اپنی مشکلات کا حل تلاش کریں گے، قرآن پاک سے دل لگائیں گے، تو کریم رب جو ہمارا ہے وہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، اور آخرت والی جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، وہ بھی ہماری جو ہے وہ سنوار دے گا۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ لگائیں، قرآن میں اپنا دل لگائیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، اپنا جو ہے وہ قرآن میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ آپ خود نہیں تلاش کر سکتے، کسی عالم کے پاس جائیں اور ان کو جا کے بتائیں کہ حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل مجھے بتائیں، پھر آپ کو وہ پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں بہروپیے، یہ جو ننگ دڑنگ بیٹھے ہوتے ہیں نا باہر روڈوں پہ، جو تویز گنڈے کرنے والے، یقین کرے جا کے پوچھیں، ان کو نماز کی رکعتوں کا نہیں پتہ، ان کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، ان کو جا کے پوچھیں دعائے قنوت سنا دیں، وہ نہیں آپ کو سنا سکیں۔ تو آپ کو جو بھی مسئلہ ہو علماء کے پاس جایا کریں، ان کو اپنی پریشانیاں بتایا کریں، وہ آپ کو جو ہے پھر اس کا حل بتائیں گے اور پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے الف لام میم سے لے کر فی السماء، آیت نمبر 1 سے 5 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص بعد نماز عشاء ان آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین و آسمان کی بھلائیاں نصیب فرمائیں گے۔ هو الذی سے لے کر انت الوہاب، آیت نمبر 6 سے 8 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر، اس کے گھر والوں پر خاص رحمت عطا فرمائیں گے۔ ربنا سے لے کر الابصار، آیت نمبر 9 سے 13 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء
7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عقل و دانائی عطا فرمائیں گے۔ زینا سے لے کر بالعباد آیت نمبر 14 سے 15 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیک و صالح بیوی عطا فرمائیں گے۔ الذین سے لے کر الحساب تک آیت نمبر 16 سے 19 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب میں آسانی عطا فرمائیں گے۔ فَإِن سے لے کر ناصرین آیت نمبر 20 سے 21 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ عالم سے لے کر لا یظلمون آیت نمبر 22 سے 25 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص بعد نماز مغرب ان آیتوں کو 21 مرتبہ پڑھے گا وہ ہمیشہ امن و امان میں رہے گا۔ قل اللہم سے لے کر قدیر تک آیت نمبر 26 سے 29 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ یوم سے لے کر رحیم تک آیت نمبر 30 سے 31 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان مردود سے بچائیں گے۔ فتقبلھا سے لے کر حساب تک آیت نمبر 37 سورہ آل عمران۔ جو شخص اس آیت کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہنالک سے لے کر الدعاء آیت نمبر 38 سورہ آل عمران۔ جو شخص اس آیت کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ وناداتہ سے لے کر من المقربین آیت نمبر 39 سے لے کر 45 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیت کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ وَيُكَلِّمُهُمُ النَّاسَ فَاتِقُون تک آیت نمبر 46 سے 47 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اس کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین ایک بار پھر سن لیں، وَيُكَلِّمُهُمُ النَّاسَ سے لے کر فَاتِقُون تک آیت نمبر 46 سے لے کر 47 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اس کے ساتھ ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُ سے لے کر وَآتِئُون آیت نمبر 48 سے 50 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص بعد نماز عشاء ان آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ ان اللہ سے لے کر خیر الماکرین
آیت نمبر 51 سے 54 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اس کی مدد کریں گے جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اذ قال سے لے کر من الممترین، آیت نمبر 55 سے 60 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں پر غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ فمن سے لے کر بالمفسدین، آیت نمبر 61 سے 63 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص اس آیت کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا ہونے سے بچائیں گے۔ کل سے لے کے لا تعلمون، آیت نمبر 64 سے 66 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیت کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ ما کانا سے لے کر یرجعون، آیت نمبر 67 سے 72 تک سورہ آل عمران۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا، وہ قبر میں منکر نکیر کا صحیح جواب دے گا۔ تو محترم ناظرین، قرآن پاک کو پڑھا کریں، قرآن پاک میں اپنا دل لگائیں۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہو، قرآن پاک میں آپ اگر خود نہیں دیکھ سکتے، تلاش کر سکتے، علماء حضرات کے پاس جائیں، دین والے لوگوں کے پاس جائیں، ان کو جا کے اپنی پریشانیاں بتائیں، پھر وہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کا حل بتائیں گے، پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ تو پھر آپ وہ عمل کر کے انشاءاللہ دنیا کی پرابلم سے بھی آپ کو نجات ملے گی، اور ہمیشہ آخرت والی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ ہماری بنا دے گا، سنوار دے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا